من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الاعراف وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں استعمال ہونے والے الفاظ جو آپ اب تک پڑھ چکے ہیں ان کی اعرابی حالت اس کے حوالے سے آپ نے غور کرنا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں. اب دل ہیں کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں سے جمع جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن جو جمع آ رہی ہے وہ جمع سالم نہیں آ رہی، اس لیے کہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں جمع سالم کا پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس میں آپ کو اونا اور اینا کی ساؤنڈز جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں. تو یہاں پر الفاظ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. تو ترجمہ میں یہی کر رہا ہوں کہ ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ. ان کی آنکھیں ہیں لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. آنکھیں جمع کا لفظ آ گیا. وَلَهُمْ آذَانٌ. ان کے کان ہیں لا یسمعون بہا، مگر وہ ان کے ذریعے سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام. وہ جانوروں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل. بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور پھر آگے الفاظ ہیں اولئک هم الغافلون، اور یہی غافل ہے. تو غافلون، یہ غافلون آپ کے سامنے جمع سالم مذکر کا لفظ آ گیا. تو اب ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا. الفاظ کے حوالے سے کچھ آپ نے جو ہے چیزیں سمجھ لیں، دیکھ لیں. اب میسج قرآن کا جو ہم شروع سے لے کے چل رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمارے لیے کیا میسج ہے. تو الفاظ بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں اور ہمیں سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم ان نعمتوں سے وہی کام لیں جو جانور لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جانور بھی سوچتے ہیں، ان میں بھی عقل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. اگر انسان بھی ان صلاحیتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں وہی کام لے جو جانور لیتا ہے، تو پھر اولئک کالانعام، یہ انسان جو ہے یہ بھی جانوروں کی طرح ہی ہے. بلکہ
بل ہم اضل، جیسے الفاظ آگے ارشاد فرمائے کہ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اب یہ دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اپنا مقصد اس دنیا میں آنے کا اس کو پہچاننا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمع عدد میں ہم نے کل پڑھنا شروع کیا تھا، اور جمع کے حوالے سے دو اقسام ہمارے سامنے آئی تھیں، ایک تھی جمع سالم اور دوسری جمع مکسر۔ جمع سالم ہم نے کہا تھا ایسی جمع ہے جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم صحیح سالم ملے، جوں کا تو ملے۔ اور پھر جمع سالم میں ہم نے مذکر اور مؤنث دونوں پڑھی تھی۔ مذکر جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو بھی واحد اسم ہے اس کے آخری حرف کو آپ نے پیش دے کر اس پیش کے موافق حرف واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے، جس سے آپ کو اسم کے آخر میں اونا کی ساؤنڈ جو ہے سنائی دے گی، جیسے مسلم سے مسلمونا، اور یہ اونا کی ساؤنڈ جو ہے یہ جمع سالم مذکر کی حالت رفع والی ساؤنڈ ہے، لہٰذا حالت نصب اور جر والی ساؤنڈ جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے، تو وہ ساؤنڈ جو ہے وہ اینا کی ساؤنڈ ہے، تو مسلمونا سے مسلمینا۔ اسی طرح جمع سالم مؤنث ہم نے اس کا بھی طریقہ کل سیکھا تھا کہ مؤنث اسماء کی وہ قسم جس کے آخر میں گولتا آتی ہے، اس گولتا کو آپ نے ہٹا دینا، اور اس کو ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تا دو پیش کے ساتھ لگا دینی ہے، جیسے مسلم کی مؤنث مسلمہ اور پھر مسلماتن، تو یہ حالت رفع میں آتن ساؤنڈ ہمارے سامنے آئی تھی، اور اس کی حالت نصب اور حالت جر ساؤنڈ جو ہے وہ آتن کے ساتھ آپ کو ملے گی، یعنی مسلماتن۔ تو الحمدللہ جمع سالم مذکر اور مؤنث کی ریویژن بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہے۔ اب ہم جمع مکسر کی طرف چلتے ہیں۔ جمع مکسر کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کل ہی کہ یہ وہ جمع ہے جس میں واحد اسم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم جوں کا تو صحیح سالم نہیں ملتا۔ اب جمع سالم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا بنانے کا قاعدہ تھا، ایک قاعدے کے تحت آپ نے بنائی، لیکن یہاں پہلی بات آپ نوٹ کریں گے کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اس پہ آپ کو ایک تو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا ٹوٹلی، جب تک میں یہاں پر ہوں مجھ پہ، کہ میں آپ کو مختلف الفاظ کی جمع مکسر بتایا کروں گا کہ اس لفظ کی جمع مکسر یہ استعمال ہوتی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود مطالعہ کریں گے، آپ کا مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کس لفظ کی جمع مکسر کون سی آتی ہے۔ ہاں، پہلا کام ہم یہ کریں گے، بہت ساری جمع مکسر وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا، اور آپ مجھے خود بتائیں گے کہ یہ لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ بڑی پیاری بات کل انہوں نے کی تھی کہ یہ اردو کے لفظ ہے، عربی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو واقعی یہ لگتا ایسی ہے کہ اردو کے لفظ ہیں اور ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عربی کے لفظ ہی ہیں جو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جو الفاظ آپ کو پتہ ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ یہ جمع کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں، اور کس لفظ کی جمع ہے یہ، اس کا واحد کیا، یہ بھی آپ بتائیں گے۔ تو بورڈ پہ میں آپ کے سامنے چند الفاظ جو ہے وہ لکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد کمپریہنسو سی پریکٹس کریں گے، جس میں جو کنفیوژنس کل کسی کے ذہن میں رہ گئی تھی وہ سب سے پہلے ان الفاظ کو جو ہے وہ اس پورے چارٹ میں جو ہم نے کل کیا تھا اس میں گھمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جمع مکسر، یا اس کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے، گرامر کی کتابوں میں آپ کو تکسیر کے نام سے بھی یہ لفظ جو ہے وہ ملے گا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ جو ہیں وہ لکھ رہا ہوں جمع کے، جمع مکسر کے۔ مثلا پہلا لفظ جو اس آیت میں بھی آیا ہے وہ ہے قلوب۔ جی، قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد اذکار، ذکر کی جمع۔ اس کے بعد کتب،
किताब की जमा। उसके बाद फुकरा, फकीर की जमा। उसके बाद अबवाब, बाब की जमा। उसके बाद मसाजिद, मस्जिद की जमा। फिर रसूल, रसूल की जमा। और फिर औलिया, वली की जमा। तो ये जो मैंने अल्फाज आपके सामने 8 अल्फाज लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि ये जमा के अल्फाज हैं और इनका वाहिद भी आपको पता है, ठीक। लेकिन आप देखें इनमें से हर लफ्ज जो है वो दूसरे लफ्ज के साथ नहीं मिलता। यानी कुलूब, अज़कार, कितना फर्क है दोनों के वजन में, कितना फर्क है। फिर कुतुब, फिर फुकरा, फिर औलिया, फिर मसाजिद। हाँ, कुछ अल्फाज जो हैं वो वजन के एतबार से आपस में मिलते हैं, ठीक है। वैसे अब ये वजन का लफ्ज जो है यानी असल में लफ्ज है वजन, ठीक। लेकिन हम इसे फ्लो में, उर्दू में फ्लो बरकरार रखने के लिए, और असल चीज़ जुबान में ध्यान में रखिएगा फ्लो ही होती है, और यही असल आपको इंशाअल्लाह ताला आगे जो चेंजेस आएंगी अल्फाज में वो आपके सामने आएंगी। तो उस फ्लो को बरकरार रखने के लिए हमने वजन बोल दिया। जैसे इस्म असल लफ्ज़ है लेकिन हम उसे उर्दू में आमतौर पे इस्म कह देते हैं ताकि आसानी से हम उसे प्रोनाउंस कर सकें। तो अब आप ये मुझे बता सकते हैं कि इसमें कोई ऐसे अल्फाज जो आपस में उनका वजन एक ही हो। कुतुब, रसूल, कुतुब, रसूल। देखें पहले हर्फ पे पेश दोनों में कॉमन, दूसरे हर्फ पे पेश कॉमन, और जाहिर बात है अरबी जुबान में आखिरी हर्फ पे भी कुछ ना कुछ होता है, सही। तो अभी उसका इराब जब बताऊंगा तो वो भी इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी चीज। इसी तरह और अज़कार और अबवाब, पहला हमजा दोनों में, फिर दूसरा हर्फ साकिन दोनों में, तीसरा हर्फ जबर के साथ, चौथा अलिफ, ऐसे ही है ना। यानी इनमें एक इनका वजन एक ही है। तो पहली बात हमारे सामने ये आ गई कि जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है। किस लफ्ज की जमा मुकस्सर किस वजन पे बनेगी, क्या बनेगी, हमें नहीं पता। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके मुताले पर। या आप अब देखिए माशाल्लाह ये 8 अल्फाज मैंने आपके सामने लिखे हैं और ये 8 के 8 अल्फाज आपको पता है, तो आधी से ज्यादा अरबी तो आपको आती है, ठीक। अब सिर्फ उसको हम अपनी जुबान में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जुबान में वो आ जाए ताकि हमारे लिए कुरान मजीद को समझना जो है वो आसान हो जाए। हाँ, कायदा कोई नहीं है जमा मुकस्सर बनाने का, लेकिन कुछ औज़ान हैं, कुछ औज़ान हैं। लेकिन अभी मैं आपको इन औज़ान में नहीं डालना चाहता। अभी सिर्फ वो जो मैंने पहली बात की आपसे कि आप मुझ पर एतमाद करते हुए जो है वो अल्फाज की जमा सीखेंगे जिनकी आपको नहीं आती होगी। हाँ, सबसे अहम बात जो आपने याद रखनी है वो है एराब की बात। तो एराब के हवाले से नोट कर ले अच्छी तरह कि जो जमा मुकस्सर का एराब होगा वो वाहिद इस्म के एराब की तरह होगा। क्या कहा मैंने डॉक्टर साहब? जो जमा मुकस्सर का एराब होगा वो वाहिद इस्म, जमा मुकस्सर का एराब वाहिद इस्म के एराब की तरह शो किया जाएगा। वाहिद इस्म का एराब नदीम साहब कैसे शो करते हैं? माशाल्लाह, वाहिद इस्म का एराब ऐसे कैसे शो करते हैं? 2 पेश, 2 जबर, अलिफ और 2 जेर, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। और वाहिद इस्म में एक तो मुनसरिफ इस्म की आपने पहचान बता दी और गैर मुनसरिफ इस्म की वो भी बता दें। अगर कोई इस्म गैर मुनसरिफ होगा तो उसका एराब हालत रफा में 1 पेश, हालत नसब में 1 जबर, हालत जर में 1 जबर, ठीक। और मबनी इस्म यानी वाहिद इस्म देखें तीनों किस्म के हो सकते हैं ना, वो मुनसरिफ भी हो सकते हैं, वो गैर मुनसरिफ भी हो सकते हैं, वो
مبنی بھی ہو سکتے ہیں، اور مبنی اسم جو لفظ آپ کو دوں گا وہی، اس میں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب صرف آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ اسم جو ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے یا مبنی ہے. مبنی تو آپ کو ویسے ہی نظر آ جائے گا، لیکن منصرف اور غیر منصرف کے حوالے سے، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ غالب گمان اسماء کے حوالے سے ہمارا یہی ہوگا کہ منصرف ہیں. لہٰذا ندیم صاحب نے قلوب کا اعراب جو ہے وہ شو کیا. جی بولیے. قلوبن حالت نصب، قلوبن حالت جر، قلوبن. ماشاءاللہ. اذکار. جی گزار صاحب. اذکارن، اذکارن، اذکارن. تو حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. جی کتب. کتبن، کتبن، کتبن. جی ابواب. ابوابن، ابوابن، ابوابن. جی رسل. جی رسلن، رسلن، رسلن. تو یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بولے یہ سب کے سب منصرف تھے. اب کتنے رہ گئے؟ فقراء، اولیاء، مساجد. یہ تینوں غیر منصرف ہیں، یہ تینوں غیر منصرف ہیں. جی غیر منصرف کی اس میں فقراء غیر منصرف اسم ہے، غیر منصرف جمع مکسر ہے. اس کی تینوں اعرابی حالتیں ماشاءاللہ بتائیں. غیر منصرف، ہاں فقراء، فقراء، فقراء. غیر منصرف کیا دیا تو فوری طور پہ آپ کی پکچر ونڈو کھل گئی کہ جی سنگل حرکت اور حالت جر میں زیر نہیں. ٹھیک ہے جی. مساجد کا لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. جی مساجد کی تینوں اعرابی حالتیں. مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. اولیاء. جی اولیاء کی تینوں اعرابی حالتیں. اولیاء، اولیاء، اولیاء. اب وہ جو غیر منصرف نے متفرق ایک ہیڈنگ دی تھی نا، اس میں اب آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جمع مکسر کے کچھ اوزان، جمع مکسر کے کچھ اوزان بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فہرست جو ہماری آہستہ آہستہ جو وہ بڑھتی جائے گی. تو الحمدللہ بس یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جمع سالم جو ہوگی اس کا اعراب اپنے ساؤنڈ سے پہچاننا ہے. غافل، غافلون. ٹھیک. غافلین ساؤنڈ آ گئی. غافلہ، غافلاتن، غافلاتن ساؤنڈ آ گئی. لیکن جو جمع مکسر ہے، مثلا ایگزامپل دیتا ہوں، دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کافر، کافر کی جمع. اب دونوں جمع آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. ایک کافرون، کافرین جمع سالم، اور کفارن، کفارن، کفارن. کلیئر ہو گیا جی. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں، کل والی پریکٹس کو لے کر انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں. آج اور بھی مختلف چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گی. تو کل مجھ سے بات ایک صاحب نے کی تھی کہ جی اب ذرا کچھ چونکہ کافی ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تو اب ذرا پریشانی ہوگی. تو سب سے پہلے میں ان سے ہی درخواست کروں گا لفظ لکھ کر کہ وہ اس لفظ کو پورے چارٹ میں جو ہے وہ رکھیں. جی وہ جو چارٹ سا ہم نے کل بنایا تھا اس میں کیا تھا ہمارا، اس طرف مذکر تھا اور پھر نیچے مؤنث. پھر مذکر میں ہمارے پاس تین چیزیں تھیں، واحد، اس کا مثنیٰ، اور پھر اس کی جمع. اور جمع سالم بنے گی یا مکسر بنے گی یہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیلز ہیں. اسی طرح مؤنث میں واحد، مثنیٰ اور جمع. اور پھر اوپر اعرابی حالتیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اب میں وہ علامات نہیں ڈال رہا. ٹھیک. اب یہ میں آپ پر، آپ کے حافظے پر جو ہے چھوڑتا ہوں کہ آپ نے واحد مذکر اسم کو کس طرح شو کرنا ہے. اب یہ آپ نے کسی طرح ایک صفحے پہ موٹا موٹا کر کے لکھ لیں کہ واحد اسم جو ہے اس کا اعراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے.
مثنیٰ اسم کا اعراب آپ نے ساؤنڈ سے شو کرنا ہے، اور دو ساؤنڈز آگے لکھ لیں، آنی اور عینی۔ جمع سالم مذکر کا اعراب آپ نے ساؤنڈ سے شو کرنا ہے، دو ساؤنڈز، اونا اینا۔ جمع سالم مؤنث اس کا اعراب آپ نے ساؤنڈ سے شو کرنا ہے، آتن اور آتن۔ اور اگر جمع مکسر ہوگی، چاہے وہ مذکر کی ہو چاہے وہ مؤنث کی ہو، اس کا اعراب آپ نے بالکل واحد کی طرح حرکات سے شو کرنا ہے، یعنی دو پیش یا سنگل پیش، دو زبر یا سنگل زبر، دو زیر یا پھر سنگل زبری غیر منصرف ہونے کی صورت میں۔ کلیئر ہو گیا؟ جی جناب، لفظ میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے تائب۔ تائب کسے کہتے ہیں جی؟ توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ تائب لفظ کو ماشاءاللہ بسم اللہ کریں، تائبن، 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 ماشاءاللہ، تائبانی، تائبینی، تائبینی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تائب کی جمع پورا بولے، پورا، تائبونا، حالت نصب میں تائبینا، اور جر میں تائبینا۔ اصل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ تائبینی، تو اس کے لیے آپ بینی اوپر سے نیچے آتے ہیں، تائبینی، بینی، اور تائبینا وہاں نیچے سے اوپر چلے جائے، تو تائبینی، تائبینا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تائب کی مؤنث اب تائبتن، تائبتن، تائبہ تن، ماشاءاللہ جی۔ جی جی مثنیٰ۔ ابھی پکچر آپ کو نظر نہیں بھی آ رہی تو آپ سامنے بس بلینک پکچر رکھیں اور اس میں ہر خانے میں لفظ جو ہے فٹ کرتے جائیں۔ جی تائبتانی، ماشاءاللہ، تائبتینی، تائبتینی، ماشاءاللہ جی۔ جمع ہاں، تائباتن، 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 ماشاءاللہ۔ پہلا انہوں نے کیا اور آخری بھی آج کا لفظ یہی کریں گے، اور ان دونوں میں جو فرق ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا۔ جی نیکسٹ ورڈ ہمارا، ہاں جی، اور کون سمجھتا ہے کہ میرا یہ کانسیپٹ کمزور ہے تاکہ اسی سے میں کرواؤں؟ جی آپ کا کمزور ہے؟ جی ماشاءاللہ، اچھا جی میں آیا ابھی۔ جی لفظ آپ کو مل رہا ہے خادم، جی خادمن، 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 خادمانی، خادمینی، خادمینی، ماشاءاللہ، خادمونا، خادمینا، خادمینا، جی خادمتن، خادمہ، جی خادمتن، خادمتن، ماشاءاللہ، خادمتانی، خادمتینی، خادمتینی، جی خادماتن، 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 ماشاءاللہ جی۔ جی کون سا لفظ لیں گے؟ کوئی جو مرضی، طالب چلیں جی۔ طالب، طالبن، جی طالبن، جی طالبن، ماشاءاللہ، طالبانی، ماشاءاللہ، طالبینی، جی طالبینی، جی طالبون، جی۔ طالبین، طالبین۔ دوبارہ بولیں، جمع کے تینوں الفاظ دوبارہ بولیں۔ سٹارٹ ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا آپ کا۔ طالبون، طالبونا، طالبین، طالبین، بینا، 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 نیچے سے بولیں نا، بینا، طالبین، طالبونا، طالبینا، طالبینا، جی مؤنث طالبتن، 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 ماشاءاللہ، طالبتانی، جی طالبتینی، ماشاءاللہ، طالبتینی، ماشاءاللہ، طالباتن، طالباتن، طالبات،
طالبات. اب ذرا شروع والے دوبارہ بول دیں ذرا. طالب مذکر. جی 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 جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں آنی اور عینی یہ مثنیٰ کی ساؤنڈز ہیں, چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. جمع مذکر میں سالم میں اونا اینا, ٹھیک ہے, اور جمع سالم مؤنث میں آتن اور آتن. چند ساؤنڈز ہیں, چند ساؤنڈز ہیں, یہ چند ساؤنڈز. اور یہ آپ کو اعراب کو پتہ چل گیا. یقین مانیں عربی زبان کا سب سے اہم اور مشکل آپ کہہ لیں کہ ٹاپک یہی ہے, یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. لیں جی, اب جو ماشاءاللہ اچھے سے مراد جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے تھے اب ان کی باری ہے. رجل کہتے ہیں عربی زبان میں آدمی کو, ٹھیک ہے جی. رجل سے گردان ماشاءاللہ. رجلن 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 رجلانی رجلینی رجلینی. اچھا اب میرا کام ہے تھوڑا سا. رجل کی جمع سالم استعمال نہیں کرتا عرب, بلکہ جمع مکسر استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, رجل کی جمع مکسر استعمال, اور یہی ویکیبلری ہے آپ کی. ٹھیک ہے, ویسے تو دیکھیں رول جو بتایا اس کے مطابق تو آپ رجلونا بنا لیں گے, لیکن عرب رجلونا استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا نا جی, ورڈ نہیں ہے, استعمال ہی نہیں کرتا عرب. اس کی جمع مکسر استعمال کرتا ہے, اور وہ جمع مکسر جو استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے رجال. ٹھیک ہو گیا. اب اس رجال کو میں نے بتا دیا, اب آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. جی رجال نہیں وہی پورا کر لینا جی. رجالن رجالن رجالن. کلیئر ہو گیا. اب رجل کی مؤنث, اب رجل کی مؤنث رجلا تن نہیں بنائیں گے آپ, بلکہ اس کی مؤنث آتی ہے امرأتن. ابھی آتا ہے نصابی. امرأتن رفع میں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب امرأ کی جمع جو استعمال ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے نساء. ٹھیک ہو گیا. تو کیا بنے گا اعراب؟ نساء نساء نساء. ٹھیک. اب ذرا اس قسم کے الفاظ آئیں گے. پہلے تو تھے نا وہ ایک ہی ردم والے چل رہے تھے, لیکن اب اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ رجل کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے رجال, اور اس رجل کی مؤنث استعمال ہوتی ہے امرأہ, اور امرأہ کی جمع جو ہے وہ نساء استعمال ہوتی ہے. تو یہ ویکیبلری آپ کے پاس آئے گی. ولد لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں لڑکے کے لیے. جی بسم اللہ کریں جی. ولد کیونکہ مثنیٰ وغیرہ تک تو ٹھیک ہے, جمع میں ذرا آپ کو سوچنا پڑے گا. اب اس پہ آپ میری طرف دیکھیں گے, میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. جی ولدن 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 ماشاءاللہ. ولدانی ولدینی ولدینی. اب ولد کی جمع ولدون نہیں استعمال کرتا رہا, اس کی جمع آتی ہے جمع مکسر اولاد, جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. جی اب اولاد کا اعراب شو کریں. اولادن جب آپ نے دن بول دیا تو اب دن اور دن ہی ہوگا. جی جی اولادن ماشاءاللہ. اب ولد کی مؤنث ولدتن نہیں, بنتن. جی 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 ماشاءاللہ. بنتانی مثنیٰ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا ماشاءاللہ. اب بنتن کی جمع جو عرب استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے بناتن, بنات. ٹھیک ہے. اب دیکھیں باپ واحد میں زیر ہے اور جمع میں باپ زبر ڈال دیا اس نے. اب دیکھیں یہاں پر زبان کس کی ہے؟ عربیوں کی. ہم سیکھ رہے ہیں تو
ہمارا نہ تو کوئی اعتراض بنتا ہے نہ کیوں، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان کی زبان سیکھنی لہذا ہمیں فالو کرنا پڑے گا. تو بنات، جی بنات، بناتن، آتن آگے ساؤنڈ تو آگے مسئلہ ہی کوئی نہیں. آتن ساؤنڈ آگی تو آتن کی ساؤنڈ دوسری کیا ہے؟ آتن، آتن، بس دو ساؤنڈز ہیں. بناتن، بناتن، بناتن. کلیئر؟ کلیئر ہو گیا نا؟ اچھا جی ذیشان صاحب، لفظ میں آپ کو دے رہا ہوں کتاب، ٹھیک ہے جی، کتاب کی ذرا گردان کریں، شابش. کتابن، 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 کتابانی، کتابانی، کتابین، کتابینی، کتابین، کتابینی. کتابون، نو، کتاب کی جمع کتابونا نہیں ہوگی، کتب. جی کتبن، 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 کتبن. بس یہ لفظ صرف مذکر میں رہے گا کیونکہ لفظ مذکر ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ نہیں کہ کتاب کی مؤنث بھی آپ بنا رہے ہو کتابتن، ٹھیک. اب یہ کامن سینس ہے، یعنی پہلے دیکھیں ہم بالکل ہم نے ایک لفظ کو پورے چارٹ میں پھرایا، پھر الفاظ بدلے، اور اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو یا تو اوپر رہیں گے یا نیچے رہیں گے، ٹھیک ہے جی. آپ جنہ کہاں رکھوں اس کو بتائیں، مذکر میں یا مؤنث میں؟ مؤنث میں. تو جنہ کا لفظ میں یہاں پر رکھوں گا جی. جنتن، 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 جنتانی، جنتینی، جنتینی. گولتا والوں کی جمع کیسے بنتی ہے؟ بہت آسان. پہلا جمع رفع میں جناتن، 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 جناتن. جناتن قرآن میں کتنا استعمال ہوا، ٹھیک ہے. تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جی لفظ ہے اگلا اپنے فعل صاحب، قلم. جی ماشاء اللہ. اب قلم کی جمع قلمونا نہیں عرب استعمال کرتا، اقلام، جمع مکسر اقلام، اقلامن. جی مؤنث میں نہیں جائے گا، مؤنث میں نہیں جائے گا. کلیئر ہو گیا نا؟ جی آپ غرفہ، کمرہ کہاں رکھوں، مذکر میں کہ مؤنث میں؟ ہاں جی ہاں جی، کمرہ میں گولتا نہیں آ رہی، غرفہ میں گولتا اصل میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. غرفہ، جی ماشاء اللہ شاباش. غرفتن، غرفتن، غرفتن. جی غرفتانی، غرفتینی، غرفتینی. گولتا والے تو ویسے غرفاتن، غرفاتن یا غرفاتن. یا عرب جو ہے وہ اس کی جمع سالم کے علاوہ ایک جمع مکسر بھی استعمال کرتا ہے اور وہ ہے غرافن. قرآن مجید میں بڑا خوبصورت الفاظ میں استعمال ہوئے ہیں. غرفن کمرے، بالا خانے، غرفن، غرفن، غرفن. ٹھیک. تو اب یہ دیکھیں یہ سارا آپ کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کو بتائے گا آہستہ آہستہ کہ کس لفظ کی جمع سالم بن رہی ہے، کس کی مکسر بن رہی ہے. ویسے ایک اصول، عام سا اصول یاد کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ جو جمع سالم ہے نا وہ آپ عام طور پہ صفات کی بنائیں گے. یہ دیکھیں ہم نے جمع سالم، مسلم ایک صفت ہے، کافر ایک صفت ہے، مومن صفت ہے، عابد صفت ہے، خالد صفت ہے ہمیشہ رہنے والا، اور اسی طرح شاہد. یہ صفات ہیں. تو صفات کی عام طور پہ جمع سالم بنتی ہے. اور جو ذات، اسماء ذات ہیں، جیسے کسی چیز کا نام قلم، اس کی جمع سالم نہیں بنے گی. دروازہ یہ اسم ذات ہے،
ایک چیز کا نام ہے. اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ کو سنتے آپ کے ذہن میں اس کی ایک شکل آ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی مسجد. کلیئر ہو گیا؟ اچھا مسجد سے یاد آیا ایک لفظ مسجد کو بھی کریں اور یہ کریں گے آپ. مسجد لفظ کو میں نے اس چارٹ میں گھمانا ہے, بتائیں مذکر میں رکھوں یا مؤنث میں رکھوں؟ کسی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا بتائیں ذرا, کیسے پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلا کیا کرنا ہے؟ مسجد کے مقابلے میں دیکھنا ہے کوئی مذکر نہیں ہے, اس مطلب حقیقی مؤنث نہیں. ہم نے مؤنث ثابت کرنا ہے اسے, حقیقی سے نکل گیا. آپ دیکھیں کہ غیر حقیقی طور پہ تو مؤنث استعمال نہیں ہوتا. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں پہلا کام کرنا ہے علامت دیکھنی ہے. مسجد لفظ میں گولتا ہے, الف ممدودہ ہے, الف مکسورہ ہے, نہیں ہوگی. اب سمائی میں آ جائیں. یہ ہواؤں کے نام, آگ کے نام, شراب کے نام, جسم کے اعضاء جوڑے جوڑے متفرق جو اسماء ان میں کہیں ہے نہیں, تو مسجد کیا ہوا؟ مذکر. پہلا آپ کا صحیح تھا, بس صرف آپ کو کنفیوز کرنا تھا تو فائدہ ہو گیا کہ مسجد. جی اب مسجد ہے مذکر. جی مسجد لفظ استعمال کریں. مسجدن, مسجدن اور مسجدن. جی مسجدانی آپ کہیں گے میرے محلے میں 2 مسجدیں ہیں, اب اس کے جملوں کی عربی بنائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی, اس وقت آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. مسجدانی, مسجدینی, مسجدینی. اور مسجد کی جمع آپ کو آتی ہے مساجد, اور مساجد غیر منصرف اسم ہے. مساجدو, مساجدہ, مساجدہ. کلیئر ہو گیا جی. تو الحمدللہ یہ اسی طرح ہے, پریکٹس کر کے انشاءاللہ تعالی پکا ہو جائے گا. بہرحال بہت اچھا رسپانس ہے الحمدللہ. کیوں گلزار صاحب؟ ٹھیک ہے نا, کیونکہ گلزار صاحب کے ساتھ میری اکثر جو بحث ہوتی ہے, مطلب ڈسکشن ہوتی ہے, بحث اس معنی میں, وہ کہتے ہیں کہ نئے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے. تو اکثر نئے ہیں, کیوں جی اکثر نئے ہیں نا, تو مجھے بتائیں اگر آپ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں, آپ پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق کو, اس جذبے کو برقرار رکھے, قائم رکھے, اور اصل مقصد جو ہمارا قرآن کو سمجھنا ہے اس کی طرف ہمیں لے آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.